آپ سے کچھ دیر بعد مجلس سے اللہ سے خطاب فرمائیں گے. یہ جو مومنین بہت مل کے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے بہت بڑی جگہ ہے وہاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک جو ہے یہ سڑک گئی ہوئی ہے. جتنا ٹھہر کے بیٹھیں گے اتنا بہتر رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعمین له ولا ظالم. اللہم لعن العصابة الذی جاہدت الحسین علیہ السلام وشاعت وبایت وتابت لا فتحی. اللہم لعنہم جميعا. السلام علیک یا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ عبد ما بقیت وبقی الليل ولا جعلہ اللہ وآخر من زیارتکم. سب مل کر بولیں السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشور یقیناً مصائب کی رات ہے. آج کی شب شہادت شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے. میں ملتمس ہوں یہ مائک سسٹم جن کے ہاتھ میں ان سے گزارش ہے کہ کچھ آواز تھوڑا بہتر کر دیں. تھوڑا مسلسل مجالس سے خطاب کر رہے ہیں. اگر تھوڑی بہت بھی انہیں مائک سے پرابلم ہوئی تو پھر آگے بہت پرابلم ہو جائے گی مجلس میں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے گا آواز بلند. ہلو ہلو محمد والے محمد بابا نے بلندہ سلوا. شب عاشور اس مجلس اعظم میں ابو طالب فاؤنڈیشن کی تمام کاوشوں کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے جو بھی انہوں نے اہتمام کیا اس کو قبول و مقبول فرمائیں. بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں ایک کلام کے چند بند پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد قبلہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. صلوات پڑھ دی گا آواز بلند. اکبر 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 تمہیں کس طرح سے مرنے کی رضا دوں. کیا خاک میں نانا کی نشانی کو مٹا دوں. اکبر 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 تمہیں کس طرح سے مرنے کی رضا دوں. کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں. 18 برس سن ہے میرے لال تمہارا. ارے ہو تم ہی میرے لال میرے دل کا سہارا. دشوار ہے بن تیرے کسی طور گزارا. تم عکس پیغمبر ہو تمہیں کیسے بھلا دوں. کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں. اکبر
اکبر ارے جو قافلہ سالار کا لشکر کا نہیں ہے، زینب کے جگر گوشوں سے اب سرخ زمین ہے، ناصر ہے میرا کوئی ناک کوئی امین ہے، کیا مجھ پہ گزرتی ہے بھلا کیسے بتا دوں، کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں، اکمل بن تیرے شہ دونوں مقام کیسے رہے گا، ارے رودان جمال کی وہ کس سے کہے گا، عباس کا غم تنہا بھلا کیسے سہے گا، خود بولو کہ اس دشت میں اب کس کو صدا دوں، کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں، اکبر اکبر بن تیرے شہ کونوں آقا کیسے رہے گا، رودان صفادہ کی وہ کس سے کہے گا، عباس کا غم تنہا بھلا کیسے سہے گا، خود بولو کہ اس دشت میں اب کس کو صدا دوں، کیا خاک میں نانا کی نشانی کو مٹا دوں، ہے دور غضب نہیں امید بہارا، اسلام کی ناؤ کو ہے میرے ہوئے طوفان، اعلان میرے بھی ہو کچھ دیر کا مہمان، ایک جبر مسلسل ہے اسے کیسے مٹا دوں، کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں، اکبر 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 تمہیں بیٹھ جاؤں گا ہلے گا کس طرح سے ملے رضا دوں، کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں، اکبر 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 اب خیمہ سعادت میں ایک شور تباہ ہے، امید
موت کھڑی کیسے تجھے اذن ودا دوں کیا خاک میں نانا کی نشانی کو ملا دوں اکبر اکبر سلامات محمد وآل محمد وآل صلوات. جتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ تشریف فرما ہیں، اگر سانس بھی لیں تو آواز اس سے زیادہ بلند ہوگی. بر محمد وآل محمد وآل بلند صلوات. مومنین برائے مہربانی جہاں پہ آپ کو جگہ مل رہی ہے تشریف فرمائیں تاکہ علامہ صاحب ذیل منبر ہو سکیں. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین ندوی صاحب سے کہ وہ ذیل منبر ہوں اور آپ سے چند منٹ قبل سید حیدر علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام وارگاہ امر بنی ہاشم کی جانب سے سالانہ مجلس شب عاشور جس سے خطابت کے لیے شہنشاہ ملت مجاہد ملت حضرت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی خطاب کے لیے ہر سال تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال درگاہ عبداللہ شاہ حاجی کے اندر یہ مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ. اور ہم اس کے لیے باقاعدہ درخواست بھی دیں گے اور ان کو ہماری درخواست ماننی بھی پڑے گی، لیکن ہم زبردستی کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. کل جو کچھ بھی ندیم سرور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم مجلس لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. میں گزارش کروں گا خطیب پاکستان مجاہد ملت شہنشاہ ملت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی سے کہ مجلس شب عاشورہ سے خطاب فرمائیں. وہ صحیح سر. بر محمد وآل محمد وآل صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر. اللہ عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. قسم ہے نبی کے زمانے کی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں تو اگر خاموش رہیں گے تو سب بیٹھ جائیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو. یہ حکم الہی ہے. ویسے بھی نہ کل بے ادبوں کو اللہ نے موقع دیا اور نہ ہی آج عزاداری کی بے ادبی کرنے والوں کو اللہ مہلت دے گا. والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے کہ کسی طرح عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں. جو عصر نبی میں پلٹ گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا. الا الذین آمنوا، وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو صاحبان ایمان ہیں. وعاملوا الصالحات، اور جو صاحبان کردار ہیں. وتواصوا بالحق، جو حق
بولتے بھی ہیں اور حق سنتے بھی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کرتے بھی ہیں اور صابروں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ جامع سورہ ہے، یہ قرآن مجید کا وہ مکمل سورہ ہے کہ جو ایک جگہ پورے قرآن کا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو پیغام پورے قرآن میں اللہ نے نازل کیا وہ اگر خلاصتاً دیکھنا ہو تو سورہ والعصر کی تلاوت کی جائے۔ نبی کے زمانے میں پلٹنے کی دعوت دوں گا اپنے محترم مجمع کو کہ چلیے کچھ دیر کے لیے نبی کے زمانے میں چلتے ہیں، اور اگر ہم نبی کے زمانے میں چلے گئے تو ہمیں اللہ بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں قرآن بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں نماز بھی وہیں سے ملے گی، ہمیں روزہ بھی وہیں سے ملے گا، ہمیں حج بھی وہیں سے ملے گا، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے یہ اسی زمانے سے پتہ چلے گی، اور اگر ساری باتوں کی ایک بات کہوں تو اللہ بھی نبی سے ملے گا، علی بھی نبی سے ملے گا۔ صحابہ کرام کی عظمت، مجاہدین فی سبیل اللہ کا مقام، بدریوں کا وہ مقام فضل، جنگ خیبر و خندق میں نبی کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی عظمت، اور کیسے آج کے مسلمان کو رہنا چاہیے یہ ہمیں نبی کے زمانے سے ہی ملے گا۔ ہمیں پلٹنا ہے عصر مصطفیٰ میں، اور عصر مصطفیٰ 63 برس کی زندگی جو حیات ظاہری سرکار لے کر آئے۔ یوں تو وجود مبارک سرور کائنات 63 برس کے لیے نہیں تھا، یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، وعلیٰ ولیہ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ لہذا سرکار کی حیات طیبہ اور سرکار کا وجود ناظرین تو کب سے ہے؟ جب مولا سے پوچھا گیا کہ کب سے ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جب وقت نہیں تھا۔ لہذا یہ طے کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر ہم تو سادہ سیدھے اور سامنے کی چیز دیکھنے والے لوگ ہیں نا، تو ہم پلٹیں گے اس 63 برس کی زندگی میں جو نبی مکرم کی حیات ظاہریہ ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ عصر مصطفیٰ میں اپنے مجمع کو لے جانا چاہتا، شہر کی اہم ترین شخصیات تشریف فرما ہے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر قمر بنی ہاشم امام بارگاہ کے انتظام میں اس مجلس کا بڑا مقصد ہی ہے کہ اس پورے بر صغیر میں اگر اہل بیت کی کوئی شخصیت ہے تو اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے۔ لہذا ان کے جد حسین ابن علی کا انہیں پرسہ دینے آئے۔ شب عاشور کی مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، روحانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ دنیا برکتیں، رزق میں اضافہ، عمر میں برکت، بڑا گہرا تعلق ہے آج کی اس مجلس کے ساتھ۔ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مانگنے والے آئے ہوئے ہیں، بھکاری بیٹھے ہیں، کسی کی کچھ حاجت ہے تو کسی کی کچھ حاجت ہے، اور بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ اچھا فقیر وہ ہوتا ہے جو کریم کو دیکھ کر سوال کرے۔ لہذا ذہن میں رہے کہ یہاں ہماری سب سے بڑی مقصدیت اس مجلس کی پرسہ ہے شب عاشور، امام حسین اور شہدائے کربلا کی مصیبتوں کا، ان کے گھر کے ایک فرد کو۔ عصر مصطفیٰ، سیرت کے 4 بنیادی اصول۔
مجھے اندازہ ہے کہ یہ بھی طے ہے، یہ بھی روشن ہے کہ مجلس میں صرف شیعہ نہیں ہے، اور ویسے بھی شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو ہے نہیں. جو بھی بیدار دماغ ہوگا، جو بھی زندہ ضمیر ہوگا، وہ حسین بولے گا. لہذا سیرت کے بنیادی 4 ستونوں کی طرف توجہ چاہوں گا، اور رات بھی آج جاگنے کی رات ہے، اس لیے آپ اجرت میں نہ رہیے گا کہ میں جلدی مجلس ختم کروں. البتہ بہت طویل گفتگو کا بھی ارادہ نہیں ہے. پہلا سیرت کا بنیادی اصول یہ ہے، کسی بھی کامیاب انسان کی کامیابی کے راز بتا رہا ہوں. بڑا آدمی قد سے نہیں ہوتا، بڑا آدمی فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انچی ٹیپوں سے انسان کا قد نہیں ناپا جاتا. وہ کون سے پیمانے ہیں جس پر انسان کو بڑا یا چھوٹا ناپا جائے گا، وہ بتانے جا رہا ہوں. اور میں عصر مصطفیٰ میں جا کر عصر عاشور تک پہنچنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں کامیاب زندگی کے اصول اس زمانے سے مل سکیں. سب سے پہلا ستون سیرت دیکھا جائے اس بندے کا اپنے اللہ سے کتنا گہرا تعلق. اس کے پاس سارے کاموں کے لیے وقت تو ہے، مگر کیا اس کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کا ٹائم ہے؟ یا اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے؟ اسے اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کیا ہے؟ کھا رہے ہو، اسی سے لے رہے ہو، تو ہمیں کم سے کم اسے یاد تو رکھنا ہے. جس کے پاس سب کے لیے وقت ہو مگر اپنے اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اپنے رب کے لیے وقت نہ ہو، یہ ناکام انسان ہے، چھوٹا آدمی ہے. اور چھوٹا پن تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دنیا میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے اس کی نمازوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ایسے اپنے اللہ کو بھلانا شروع کر دیتا ہے. وہ آدمی تو اچھا آدمی نہیں ہے کہ برے وقت میں تو یاد رکھے، اور جب وقت اچھا آ جائے تو اسے ہی بلا دے جس نے اچھا وقت دیا ہو. ناکام انسان ہے وہ کہ جو اپنے رب سے تعلق، اپنے اللہ سے تعلق کو بہتر نہ کرتا ہو. عزیزان گرامی، نبی کی سیرت طیبہ سے یہ پہلو اتنا روشن ہے کہ اللہ ساری مخلوق سے کہتا ہے کہ بستر چھوڑو، مصلے پڑھاؤ، آرام چھوڑو، میری عبادت کرو، راحتیں چھوڑو، میرے حضور سجدہ کرو. مگر اپنے مصطفیٰ سے کہتا ہے کبھی بستر پہ بھی چلے جائے تو میری لیلا اللہ علیلہ تمہارے پیروں پہ تو وہاں آ جاتا ہے، تم تو اتنا میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو. یہ کامیاب انسان کی علامت ہے. اور سرکار سے بڑا کائنات میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، سرکار سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے. اگر مسیحی دنیا کے دانشور بھی کامیاب لوگوں کی لسٹ بناتے ہیں تو لکھنے والا عیسائی ہے، مگر ہمارے نبی کا نام سب سے پہلے لکھتا ہے. مسلمانوں کا نبی، آخری نبی جسے مسلمان اپنا نبی کہتے ہیں، وہ بشریت کی تاریخ میں سب سے بڑی شخصیت ہے. پہلا ستون سیرت یہ کہ ان کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہے، اپنے اللہ سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے. میں آج شب عاشور اپنے محترم سننے والوں سے یہ بھی کہتا ہوں، اللہ کی عبادت حسین کی آرزو ہے. تبھی تو آج کی جنگ کو کل مؤخر کیا ہے. جنگ تو شروع ہو گئی تھی 9 محرم کو، پہلا تیر تو ہمارے ساتھ نے پھینک دیا تھا، جنگ کا تبل بجا دیا گیا تھا، مگر سلام ہو مولا حسین کے انتظام کو کہ آپ نے مولا عباس سے فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، ہمیں ایک رات اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ پیار ہے حسین کا اپنے رب کے ساتھ بات کرنا. ساری رات حسینی خیموں سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی. کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی تکبیریں بلند کر رہا تھا، کوئی سجدے طویل کر رہا تھا، کوئی مسلسل رکوع کی کیفیت میں تھا. اور ایسی آواز آ رہی تھی کہ طے کرنا مشکل تھا کہ کون سی آواز کس کی ہے. یہ رات حسین اور عبادت پر غور کرنے کی رات ہے.
दूसरा सुदून सीरत, कामयाब इंसान का दूसरा उसूल जिंदगी देखा जाए वो अपने घर वालों के साथ कैसा है। सबके लिए तो वक्त है मगर घर वालों के लिए वक्त नहीं है। सबके लिए तो अखलाक है मगर घर वालों के लिए चल रहा है। सबसे तो मुस्कुरा के बात करते हैं मगर बेगम साहिबा से, बच्चों से, बहनों से, बेटियों से, बेटों से मुंह बिगाड़ के बात करते हैं। ये इंसान नाकाम है, ये बहुत छोटा आदमी है, ये इस काबिल ही नहीं है कि ऐसे माशरे का बड़ा आदमी तसव्वुर किया जाए। सुदून सीरत में दूसरा सुदून, आप जरा गौर फरमाएं, सरकार की तहरीक सबसे ज्यादा कामयाब तहरीक है तारीख बशरियत। बड़े बड़े लोग आए बड़े बड़े नजरिए लेकर, तारीख में गुम हो गए, मगर हमारे नबी रोज बरोज अपने कलमे पढ़ने वालों में इजाफा देख रहे हैं। हर साल पिछले साल से ज्यादा मुसलमान नजर आते हैं दुनिया में। वैसे भी दौर इस्लाम का है, मुस्तकबिल मुसलमानों का है, कल हमारा है, आइंदा हमारा है। आज गुजार दो, मुस्तकबिल तुम्हारा है। क्यों? इसलिए कि जिसकी सीरत इतनी बुलंद हो, जिसका किरदार वो अल्लाह का कलमा पढ़वाने से पहले अपने किरदार का कलमा पढ़वा रहा है। पहले सादे परमीन मानो फिर कहूंगा कुछ, और इतना पक्का माना, इतना दिल से माना मुश्रिकीन ने, काफिरों ने भी, कि सरकार ने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? सबने कहा मानेंगे। कहा जाके देखो और नजर ना आए तो क्या कहोगे? कहने लगे हम ये कहेंगे हमारी आंखें धोखा खा रही हैं, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। आपने सरकार की सीरत का दूसरा उसूल वो है घर वालों के साथ अच्छा अखलाक होना। खुदा के वास्ते आज मैं शब आशूर की मजलिस में नबी के कलमा पढ़ने वालों से इतना कहूंगा, तय करके उठो। करबला रिश्तों की पासदारी का नाम है, करबला रिश्तों की तहजीब का नाम है। एक बेटे को बाप के साथ कैसा होना चाहिए, एक बहन को भाई के साथ कैसा होना चाहिए, एक ज़ौजा को शौहर के साथ, एक शौहर को ज़ौजा के साथ। अगर जनाब रबाब ने वफादारी की मौला हुसैन से, तो हुसैन ने भी जनाब रबाब को अमर कर दिया। फरमाया मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। कयामत तक रबाब मत ले, ज़ौजा है उसने लिख देगी। कयामत तक सकीना जब भी नाम लिया जाएगा दिल झुकने लगेगा कि हुसैन की बेटी का नाम है। रिश्तों की पासदारी, कैसे भतीजे को चचा के साथ रहना चाहिए, कैसे भांजियों के मामों के साथ होना चाहिए, ये करबला रिश्तों की पासदारी का नाम। भाई यही फर्क है आप में और मगरिब में, यही फर्क है मुसलमान में और गैर मुस्लिम में। यही फर्क होना चाहिए मुसलमान और गैर मुस्लिम में। जहां पता ही नहीं होता कि शजरा क्या है, जहां मालूम ही नहीं होता कि रिश्ते क्या हैं, वो कोई और होंगे। मगर हमें तो इस्लाम रिश्तों की कदर सिखाता है, हमें करबला वाले रिश्तों की तहजीब सिखाते हैं। घर वालों के साथ कैसे, अगर घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, नाकाम इंसान है। खुदा के वास्ते तय करके उठे, जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनके बाप जिंदा हैं, उन जवानों से मुखातिब हो। आज तो शब आशूर है, आज तो हमारी तहजीब में सलाम दुआ खैर खैरियत नहीं पूछी जाती। कल का दिन तो हाय हुसैन कह के गुजारा जाता है। कल तो सलाम दुआ नहीं करते, गरीबान चाक होगा, आस्तीनें उल्टी भी होंगी, सर में खाक होगी और बस हुसैन हुसैन होंगे। लेकिन इन अय्याम के बाद एक खास तब्दीली, एक खास फर्क आना चाहिए, ताकि माँ बाप जाने कि ये अशरा सुन कर आया है और इसने हुसैन का पैगाम समझा है। घर वालों के साथ कैसे। देखिए सबसे मुश्किल रिश्ता घर वालों का होता है। ये खलवत में देख रहे होते हैं ना, ये तन्हाई की जिंदगी देख रहे होते हैं। हम बाहर तो बन सवर के निकलते हैं, असल तो घर वाले जो देख रहे होते हैं कि ये कैसे। मस्जिद में तो हम बन सवर के नमाज पढ़ने जाते हैं, घर में जब मुसल्ला बिछाते हैं तो कैसे बिछाते हैं। घर वाले देख रहे होते हैं कि ये आदमी मुनाफिकत करता है, घर में ऐसे हमारा बड़ा बाहर का कैसे।
لیکن اگر گھر میں بھی ویسا ہی ہو جیسا باہر ہے تو پھر وہ سچا احترام ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا کیسا ہے. سب سے مشکل رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے. بہت دیر سے مانتی ہے اپنے شوہر کو. وہ ڈاکٹر کی بیوی ہو, وہ انجینئر کی بیوی ہو, وہ مولانا کی بیوی ہو, بہت دیر سے مانتی ہے. کمال ہے مصطفیٰ کا, کمال ہے نبی مکرم کا. اعلان نبوت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے کہ میرا نبی سچا نبی ہے. سب سے پہلے علی پیچھے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی سچا نبی ہے. یہ دوسرا ستون سیرت ہے. تیسرا ستون سیرت سرکار دو جہاں کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا کون سا کمال ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے. کمال تو یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہو کہ دشمن بھی کہے کہ دشمنی ہو تو پھر ایسی ہو. وہ جس علی کو, وہ شخص جس نے علی کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ جس کی ایک لمبی لسٹ بھی بتانا چاہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں. عمرو عاص وزیر خاص ہے شام کی حکومت کا. حضرت ابن عباس سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ابن عباس مولا کے عزیز ہیں, مولا کے خاندان کے. ابن عباس علی کی شہادت ہو گئی, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ابن عباس صرف تم ہی کو تکلیف نہیں ہے. ذرا رکو. اندر گئے اور ایک کاغذ نکال کر لائے. کہنے لگے میں مجھ سے زیادہ علی کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی. جملہ سنیے گا, مجھ سے زیادہ کسی نے علی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی, مگر میں نے علی کی شان میں پورا قصیدہ کہا ہے. اور وہ مشہور عربی کا محاورہ جو محاورہ بن گیا بعد میں, وہ عمرو عاص کے قصیدے کا مصرع ہے. الفضل ما شہدت به الاعداء. یہ اس کے قصیدے کا, مولا کی شان میں اس نے قصیدہ کہا ہے, اس کے قصیدے کا پہلا مصرع ہے. الفضل ما شہدت به الاعداء. کمال تو ہے ہی یہ جس کا اقرار دشمن کرتا. صلوات پڑھیں محمد والے. فضیلت تو ہے ہی یہ کہ جس کا اقرار دشمن کر لے. دشمن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جنہوں نے پتھر مارے, زخمی کیا, مکہ چھڑوایا, نبی کی آنکھوں میں آنسو لے آئے. جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں باندھ کر کھڑا کیا گیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ, وہی ہے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ما اذی نبی قط کما اذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی. یہ وہی ہے. فرمایا اذهبوا جاؤ انتم الطلقاء, میں نے تمہیں آزاد کر دیا. کہ ان کے ہاتھ کھول دو, انہیں آزاد کرو, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. دربار شام میں جناب زینب نے جب خطبہ دیا تھا تو خطبے میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا, اے یزید تو ہم سے کیسے بات کر رہا ہے؟ تو نہ مہاجرین کی اولاد ہے نہ انصار کی اولاد ہے. انتم والطلقاء, تم تو ہمارے جج کے آزاد شرکاء کی اولاد. بہت بڑی بات ہے. دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ میں جلدی جلدی ایک مطلب کی طرف آپ کو لے جاؤں. چوتھا ستون سیرت دیکھا جائے یہ اپنے بات کا کیا انتظام کر کے گیا ہے. بھائی بہت بڑے آدمی تھے, چلے گئے, کچھ بتا کر سمجھا کر نہیں گئے, کچھ انتظام کر کے نہیں گئے. ایک مالی اگر بغیچہ چھوڑ کر جائے, سلمان پڑھے ذرا محمد والے, اس سے مدد اور بہتر سلمان آخر تک پہنچ گیا. ہزاروں کا مجمع, اس سے بہتر سلوات پڑھیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر تک آواز جائے بلند تر سلوات پڑھیں. ایک اور ایسی ہی سلوات پڑھیں. چھوڑ کے جانے والا مالی اگر 2 دن کے لیے بھی جا رہا ہے تو کسی کو ڈول پکڑا کے جائے گا, کسی کو لوٹا دے کے جائے گا. فلاں پودے کو اتنا پانی ڈلنا ہے, فلاں پودے کو اتنا پانی ڈلنا ہے.
فلاں حصے میں پانی نہیں ڈالنا ہے، فلاں حصے کا یہ کام کرنا ہے. 2 دن کے لیے مانی جائے تو باپ کو بغیر وارث کے چھوڑ کر نہیں جاتا. مصطفیٰ چاہ رہے امت کو کس کے حوالے کیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے باپ کا بھی انتظام کر کے جائے. کس کو چھوڑ کر گئے؟ کسے بڑا بنا کر گئے؟ کہنے لگے کسی کو نہیں. اس سے زیادہ حقیقت سے آنکھیں بند کرنا کچھ اور نہ ہوگا. کسی کو نہیں چھوڑ کر گئے. اپنے اعلان نبوت سے پہلے دھکا نہیں سنیں گے. اپنے اعلان نبوت سے پہلے کہا کون ہے میرے اس مشکل کام میں جو میرا ساتھ دے، وہی میرا خلیفہ ہوگا. 10 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو گیا جسے دنیا بچہ کہتی ہے. اس نے کہا نا یا رسول اللہ، ابھی تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہے کہ میں رسول ہوں. اعلان رسالت تو باہر والوں کے لیے ہوگا، گھر والے تو جانتے ہیں کہ یہ رسول ہے. نا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. بٹھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ لکھ دے کہ موقع کسی اور کو نہیں دیا. پھر کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ دعوت ذو العشیرہ ہے. ابھی تو سرکار کو 23 برس رہنا ہے. پھر بھی سرکار نے دوسری دفعہ کہا کون اس مشکل عمر میں میرا ساتھ دے گا؟ پھر مولا کھڑے ہو گئے. اچھا مولا بار بار کھڑے اس لیے ہو رہے تھے کہ کوئی اور نہیں کھڑا ہوگا، ایک لمحے کے لیے سرکار کے مزاج گرامی کی بے ادبی نہ ہو. میں ہوں نا، بیٹھ جاؤ. علی رکو، بیٹھو. پھر سوال کیا، پھر علی کھڑے ہو گئے. اب تو موقع دے دیے نا. کل کو تاریخ نہ لکھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمارے کسی بڑے کو موقع نہیں ملا. پھر فرمایا یہ میرا علی میرا وزیر ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، میرا بھائی ہے. ساری زندگی میں تو اپنے انتہائی اطمینان کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں، ساری زندگی کبھی نے یا اللہ پہنچایا یا علی کی ولایت پہنچائی. سبحان اللہ. کون سا قدم ہے، کون سا مرحلہ ہے جب علی کی ولایت نہیں پہنچائی، جب مولا علی کی محبت نہیں پہنچائی. کوئی دن نہیں گزرتا نبی کا جو بغیر علی کے گزرے. اور اگر کچھ دیر ہو جائے تو پوچھتے میرا علی کہاں ہے. حسنین فرماتے ہیں جب بھی بابا علی نانا نبی کے پاس آتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے، یہ 2 بھائیوں کی خلوت کا وقت. سبحان اللہ. اور دونوں بھائی اس طرح بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ کوئی رازدارانہ گفتگو ہو رہی. اللہ نے حکم دیا یہ فرشتہ میں آسمان سے بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ وہ کھائے گا جو تم جیسا ہے. بہت لوگ آئے، بڑے دروازے کھولے گئے، مگر نبی کہتے رہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور جیسے علی کو آتے دیکھا فرمایا دسترخوان لگاؤ، یہی تو ہے جو مجھ جیسا ہے، یہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. یہ چل کے ساتھ ہے. بلکہ میں اگر اپنی محبت اور ولایت اور عقیدت کا اظہار کروں تو ایک جملہ کہہ دوں، سنی شیعہ کا عقیدہ ہے. اگرچہ میں عقیدہ رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جن کا عقیدہ کوئی نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا. سنی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا. کبھی تفصیل ہوگی اور کبھی موقع ہوگا تو اس کا مطلب کہ سایہ کیوں نہیں تھا. سرکار کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا. ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ ہے، وَإِنَّ الظِّلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا. نبی کا سایہ نہیں تھا. یہ علمی اعتبار سے بھی سائنسی اعتبار سے بھی بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ کیسے ثابت کریں کہ کسی کا وجود ہو اور اس کا سایہ نہ ہو. میں عقیدت کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سایہ اگر آپ کی سماعتیں یقیناً میرے ساتھ ہے، سایہ اندھیرا ہوتا ہے اور نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. یہ کلی علیحدہ ایک بڑی حسین بحث ہے. سرکار کا سایہ نہیں تھا، جس نبی کا سایہ نہیں تھا، جملہ محسوس کریں گے الہی سماعتوں والوں سے مخاطب ہوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ ساتھ. اور ایک جنگ میں اگر نہیں لے کر گئے، اپنی جگہ چھوڑ کر گئے مدینے میں، تو فرمایا یا علی
ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. علی میں تمہیں مدینے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ میری تمہاری نسبت ایسی ہی ہو جائے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں تھی. الا لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں. چھوڑ کر گئے. اور پھر جب تمام زندگی مولا علی کی ولایت اور محبت پہنچائی تو اب سرکار جانا چاہتے ہیں تو ایک ایسا انداز کہ جو یاد رہے مدتوں. غدیر کا میدان، ہاتھوں پر اٹھا کر مولائیت کا اعلان، اپنی جگہ بٹھا کر سرکار نے بیعت لیے مولا کائنات کی. کہا میرے سامنے سے سلام کرو، السلام علیکم یا امیر المومنین. نبی نے اپنے سامنے سب سے امیر المومنین کہلوا کر سلام کروایا. بیعت لی، خواتین نے بھی بیعت کی. نہیں روکا کرے مجلس کے اندر، نماز کے اندر، جمعے کے اندر، حج کے اوپر برابر کا حصہ ہے خواتین کا. سرکار نے غدیر کے میدان میں 1000 حاجیہ عورتوں سے مولا علی کی بیعت لی. اور طریقہ کیا تھا؟ مرد تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے نا سلام امیر المومنین آپ کو. عورتوں کے لیے ایک بڑے ظرف میں پانی رکھا گیا. مولا علی نے ظرف میں پانی میں ہاتھ رکھا اور اس طرف سے ایک عورت ہاتھ ڈالتی تھی پانی میں اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتی تھی. آگے بڑھ جائے، سلام پڑھنے مولا کی ذات. چھوڑ کر گئے، بڑے اہتمام اور انتظام کے ساتھ مولا کائنات کو ہمارا مولا بنا کر گئے. اور پھر مباہلے میں تو ایسے ہمیں پنجتن سمجھا کر گئے کہ حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، حسن مولا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، انہیں انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا ان کے پیچھے ہیں، مولا علی سب سے آخر میں. میں نے یہاں تک آپ کو لانا تھا حسین اور منی وانا من الحسین. جب بچے کو آپ گود میں لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ اس کا چہرہ برابر آ جاتا ہے. نبی مباہلے میں میدان میں بتا رہے ہیں مجھے دیکھو، میرے حسین کو دیکھو. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. میرے بغیر حسین اور حسین کے بغیر میں نہیں ہوں. مجلسی مزاج لوگ بیٹھے ہیں، خاندانی عزادار بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں، نقل صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین نبی سے، حسین و بنتی، حسین مجھ سے، ٹھیک ہے، نواز سے بیٹی کے بیٹے ہیں حسین و بنتی، حسین مجھ سے. مگر یہ کیسے سمجھیں گے کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. نقل صاحب کو بڑا سین فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے تھے اور سن 61 ہجری کے بعد قیامت تک نبی حسین سے. اب اگر بغیر حسین کے کوئی مل کر جواب دیجیے اگر دینا ہے تو. سلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد و آل محمد سلام. یہ اذانیں کس کی برکت سے ہیں؟ کچھ تو تعجب ہوتا ہے کہ ذکر حسین سے کچھ لوگوں کو مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے. مجھے ان کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب دربار یزید میں اذان کہی جانے لگی تو امام سجاد نے فرمایا تھا اے یزید بتا کہ محمد الرسول اللہ تیرے نام ہے یا میرے نام ہے؟
सेमिनार था कि भाई कि अगर करबला ना होती तो क्या होता। नक्कल साहब उसमें मेहमान खुसूसी को टाइम मिला 5 मिनट। कहा जी 5 मिनट में बता दीजिए सारे लोग तकरीर 1 घंटे की सारे तकरीर कर ली, मेहमान खुसूसी को टाइम दिया। ये अक्सर सेमिनारों में मेहमान खुसूसी के साथ होता है। तो उन्होंने कहा जी 5 मिनट का वक्त है, सेमिनार का उन्वान है करबला ना होती तो क्या होगा। तो नक्कल साहब फरमाने लगे 5 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं 1 मिनट में एक जुमला कह के पूरे सेमिनार का मफहूम बयान कर सकता हूँ। माइक पर आए और कहने लगे अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। ये ऐसा मजाक कर रहे थे शरीयत के साथ। इन्हें जुमे के दिन सफर पर जाना था, जुमे से पहले जुमे के दिन ये अपने वतन में नहीं थे। कहने लगे जुमे के दिन तो मैं हूं नहीं, तो हम बुध वाले दिन जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं। ये मजाक कर रहे थे दीन के साथ। आवाज आ रही है यशहदून अला हम्स अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अहले हम्स कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये अज़ान में तरमीम कैसी? पता किया मालूम हुआ कि मुअज्जिन छुट्टी पर गया हुआ है। इन्होंने यहूदी से कहा है कि जरा तुम अज़ान कह दो, तुम्हारी आवाज और लहजा अच्छा है। तो वो कह रहा है मैं तो मानते नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो कहूंगा कि अहले हम्स कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखा कि पेश नमाज साहब नमाज पढ़ा रहे, एक चांद को मोहब्बत किया, मैं मजाक नहीं कर रहा है, तफरीह की रात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या हुआ है इस्लाम के साथ, क्या होता अगर करबला ना होती। देखा पेश नमाज पढ़ा रहे, एक चांद को मोहब्बत किया हुआ है, एक चांद पे फिर भी नमाज पढ़ा रहे। बाद में पता किया जी माजरा क्या है। कहने लगे ये आ रहे थे रास्ते में, इनका एक पैर नजिस हो गया था, तो नजिस पैर को अलग करके नमाज पढ़। ये हो रहा था, ये मैं तारीख के वाक़यात बता रहा हूं आपको जी। एक मैयत रखकर एक शख्स को ताबूत में बसेरी में बिठाकर उसकी मैयत नमाज जनाजा पढ़ने और बांधा हुआ है उसे, और वो पुकार के कह रहे हैं मैं जिंदा हूं भाई। इसे भाई क्या हुआ है मौलाना, आपको क्या हुआ है, आपकी नमाज पढ़ा रहे जिंदा की। कहते हैं मैं 40 की मानूं या 1 की मानूं। ये 40 कहने बोलता है, मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये तफरीह की बात नहीं है। ये हो रहा था मजाक, नहीं हुआ आपके अफगानिस्तान में भी पिछले दिनों एक जनाजा ले जा रहे थे, रोका दिखाओ कौन है। देखा चेहरा खोला तो गाड़ी मुड़ा था। कहना पहले इसके 80 कोड़े मारो, सदा जहाद लगाओ। उस मुर्दे को 80 कोड़े मारे, गाड़ी काटने का। यह है दीन के साथ मजाक। अब तक हाकिम से मसला पूछा जाता था, जुमला महसूस करेंगे। अब तक हाकिम ही नमाज़े जुमा पढ़ाता था, हाकिम ही फतवा देता था, हाकिम ही खलीफा के औलाद से मुसलमानों का रहनुमा, पेशवा, मुफ्ती शुमार होता था। हुसैन ने शरीयत को और हुकूमत को अलहदा कर दिया। खबरदार, जरूरी नहीं है जो आगे हो तुम्हें दीन भी बताए, दीन हम अहले बैत बताएं। सुभान अल्लाह। मिलकर जवाब दें। शरीयत अब करबला के बाद से तय पा गया कि दीन का नुमाइंदा अहले बैत से होगा। मसला ये बताएंगे, शरीयत ये समझेंगे। करबला हुसैन ने बसाई है ताकि दीन को महफूज करें, दीन महफूज हो जाए। बस अजीजों, मैंने जो पैगाम मैंने समझा था, ये वाली बातें तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान है, एक सुन्नी ने सोचा था, एक शिया ने बनाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया, अल्लामा इकबाल सुन्नी ने तसव्वुर पेश किया, शिया ने बनाया। लिहाजा ये वतन सुन्नी भाइयों का भी है,
شیعوں کا بھی ہے. اس روڈ پہ جتنا کسی اور کا حق ہے اتنا میرا بھی ہے جی. اس مزار پر جانے کا کسی اور کو حق ہے اتنا مجھے بھی ہے جی. اگر فلاں حضرت نے رونے سے روکا آپ کے نزدیک ہم بھی بے ادبی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے, بد تہذیبی کو ہم بھی جائز نہیں سمجھتے, فقہی طور پر کسی کی توہین کرنا اور وہ بھی کسی مسلک مکتب کے سربراہ کی توہین کرنا یہ فقہی طور پہ حرام ہے. مگر آپ کے نزدیک اگر ان کا قول معتبر ہے کہ رونا بدعت ہے تو میں اہل بیت کو مانتا ہوں جن کے نزدیک رونا سنت ہے. حسین پر ماتم اور گریہ یہ اہل بیت کی آرزو ہے. دیکھا اس میں بہت زیادہ وقت میرے حصے میں تو میں نہیں چاہ رہا زیادہ بات کرنا. ہمارے بھائی قوالی کی رسم ادا کرتے ہیں, ان کا طریقہ ہے. نعت خوانی کا یہ انداز ان کا طریقہ ہے, ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. آپ کے گھر میں ایسے ہوتا ہے, میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے, امروہہ والوں کے ایسے ہوتا ہے, آگرہ والوں کے ایسے ہوتا ہے, خیرپور والوں کے ایسے ہوتا ہے, دادو والوں کے ایسے ہوتا ہے, پنجابی ایسے کرتے ہیں, پٹھان ایسے کرتے ہیں, وہ بھی صحیح کرتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ مجھے کہیں کہ میں غلط کرتا ہوں. ایسے ہی وہ ایسے محبت کا اظہار کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہم ایسے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے. جب ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا. لہٰذا یہ تو کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے جو میرے حیدر بھائی نے ابھی کیا ہے کہ آئندہ مجلس حرم کے اندر ہوگی, مزار کے اندر ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کون روک رہا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد وہاں. نہیں مجھے تو نہیں ہے. آپ کہیں گے, آپ درخواست دیں گے, آپ انتظامیہ متعلقین سے کہیں گے تو انشاءاللہ سب مسلمان ہیں, سب عقیدت مند ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, نوکر ہیں حضرت اللہ شہازی کے. امام جعفر صادق کے نمائندے بن کر آئے تھے اس خطے میں. یہ اہل بیت کے فرد فرید ہیں اس خطے میں. امام نے انہیں اپنا خط لکھ کر بھیجا تھا, امام نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. یہ اس خطے میں اہل بیت کا پیغام لے کر آئے تھے. پوچھا کہ یہ امام بیعت لے رہے ہیں اپنی؟ امام نے کہا وہ ہماری بیعت لے رہے ہیں, ہمارے محبت کرنے والے کو جمع کر رہے ہیں. تو اس خطے میں حضرت عبداللہ شہازی نے اہل بیت کا پیغام پہنچایا. بہت بڑا نام ہے. میں آپ سب سے انتہائی عاجزانہ عرض کر رہا ہوں, میری کوتاہیاں بھی مولا کہ فرزند حضرت عبداللہ شہازی علیہ السلام مجھے معاف کریں گے. ہمیں جتنا حاضر ہونا چاہیے اتنا حاضر نہیں ہوتے. عراقی آتے ہیں, ایرانی آتے ہیں, لبنانی, بحرینی آتے ہیں, یہاں پر آ کے سلام کرتے ہیں. جیسے ہم وہاں امامزادوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں, وہ وہاں سے اس امامزادے کے مزار پہ آتے ہیں. یہ امامزادے ہیں, لہٰذا میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. اور میں آپ سے گزارش کروں, مستجاب الدعوہ شخصیت, دعائیں قبول ہوتی ہیں. ویسے بھی اللہ مصیبتوں کے بدلے میں عظمتیں عطا کرتا ہے. انہیں غربت میں مارا گیا تھا, انہیں بے وطنی میں مارا گیا تھا, یہ شہید ہیں. میں تاریخ حضرت عبداللہ شہازی کسی اور موقع میں آپ کے سامنے عرض کروں. آج شب عاشور ہے, چلیے ذرا کربلا چلیے اور اپنی گریے کی صدائیں حضرت عبداللہ شہازی کی قبر تک پہنچائیے. اور جب آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو یہ بھی آپ کے ساتھ اپنی آواز ملائیں گے اور پھر ان کے گریے کی صدا کربلا پہنچے گی. حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے ہیں. ہر خیمے سے تسبیح, تحلیل, عبادت, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. رات کا پہلا حصہ جب مکمل ہوا, جس میں اس وقت ہم ہیں, جس میں عبادت الہیہ, درمیان کا حصہ مکمل ہونے کے بعد جب دوسرا حصہ شروع ہوا اور فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا تو امام پھر خیموں کے درمیان سے گزرے تو آواز آئی, ایک ماں جھولا جھولاتے ہوئے کہہ رہی تھی,
اے اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کل اپنے بابا پہ اپنی جان کیسے قربان کرو گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے رباب تیرے بچے کی قربانی ساری قربانیوں پر غالب ہوگی۔ علی اصغر تو سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ کربلا میں قربانیاں بہت ہیں، مگر جتنی بڑی قربانی حضرت علی اصغر کی ہے، آپ لوگ جب اہم ترین کوئی کاغذ بناتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، تو تحریر کے آخر میں جا کر مہر لگاتے ہیں، اور مہر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ امام حسین نے جو تحریر صداقت اسلام بنائی نا، اس کے اوپر مہر علی اصغر کی لگائی اور اسے ایسا مستند بنا دیا کہ اب قیامت تک علی اصغر کی قربانی اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا تھا، اس دودھ پیتے بچے نے کیا کیا تھا۔ آج بھی اتنی مدت گزرنے کے بعد جب علی اصغر کا ذکر آتا ہے نا، تو اہل دل کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بر صغیر کے ہندو غیر مسلم علی اصغر کو یاد کرتے ہیں۔ میرے ایک مولانا دوست کے تھر میں مجلس پڑھنے گئے، کہنے لگے مولانا 9 محرم تک 5 آدمی مجلس میں آ رہے تھے، مجھے جس صاحب نے بھیجا تھا مجھے ان کو سوچ کے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ مجھے ایسی جگہ بھیجتے جہاں لوگ تو ہوتے مجلس سننے والے۔ کہنے جب 9 محرم آئی نا اور میں پہنچا وہاں جہاں مجلس روزانہ پڑھنے جاتا تھا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ مجلس میں ہے، کہا یہ کل تک کیوں نہیں ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہ ہندو برادری ہے اسی گھر کے اندر۔ اور کہنے لگے میں مسائل پڑھنے بیٹھا، مجلس پڑھنے بیٹھا، تو ایک ہندو عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بابا حسین کے علی اصغر کے مسائل پڑھو۔ تو میں نے حضرت علی اصغر کے جب مسائل پڑھے تو مجمع میں سے جھولے اٹھنا شروع ہو گئے، جو نظر نہیں آ رہے تھے مجمع میں لیے بیٹھے ہوئے تھے لوگ۔ سلام ہو اس ماں پر حضرت ارو، آج میں نے ایک جگہ مسائل پڑھے، مجھ سے جملہ نہیں ہو پائے گا، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور گودیوں میں بچے بھی ہیں اور گھروں میں بچے بھی ہیں، آپ لوگ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا۔ اجرکم اللہ، جو رونے کے لیے آمادہ ہے توجہ کریں گے میرے جملوں پر۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں کھانا کہاں سے آیا، مگر مقصد نے لکھا ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ میں پانی آیا، اور امام سجاد نے جناب زینب سے کہا کہ اماں سب بچوں کو پانی پلائیے، ساری بیویوں کو پانی پلائیے، اور جو بیوی پی نہیں رہی تھی خود جا کر امام سجاد فرماتے تھے بیوی میں تم سے کہہ رہا ہوں پانی پی لو، اس لیے کہ زندگی بچانی ہے، یہ 3 دن کے پیسے ہیں۔ پانی آیا، میرے مولا سجاد نے ساری بیویوں کو پانی پلوایا۔ عزاداروں ممبر کا ادب مانے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان اولاد لوگ بیٹھے ہیں، ساری بیویوں نے پانی پیا، جناب رباب نے بھی پیا۔ آج ہی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرے بچے کو بھوکا مار دیا۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پرسا دینا، انشاءاللہ یہ قمر بنی ہاشم امام بارگاہ بھی مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ پرسا آئندہ سالوں میں اور بہتر انداز سے ہوگا۔ جب آپ تمہارے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک خیمے میں ایک ماں ایک بیٹے کو لیے بیٹھی ہے اور کہتی ہے علی اکبر اپنے بابا میں کیسے جان قربان کرو گے؟ دیکھو میرے لال، کہیں اور قربان نہ ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے ام لیلا تیرا علی اکبر تو سب سے بڑی قربانی دینے والا ہے، اس کی قربانی تو بہت منفرد ہے۔ پھر آگے بڑھے تو ایک بیوہ ایک یتیم کے ساتھ بیٹھی تھی، بھائی شب عاشور کے مسائل پڑھو، ایک بیوہ ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے، اے قاسم دیکھو میں غیر خاندان کی ہوں، کہیں تمہاری طرف سے کوتاہی ہو جائے اور لوگ کہیں کہ غیر خاندان کی بات ہی تربیت میں فرق آ گیا ہے۔ میرے لحاظ
अपनी कुर्बानी में कोताही है। इमाम ने फरमाया भाभी उम्मे फरवा आपकी कुर्बानी का तो रंग ही कुछ और होगा। रोने आए ना, 2 लाशें हैं जो पामाल हुए करबला में 2 लाशें हैं जो पामाल हुए, एक हुसैन का लाशा, एक कासिम का लाशा। मगर रोने वालों फर्क बताऊं दोनों में क्या है, एक जिंदगी में पामाल हुआ है, एक शहादत के बाद पामाल हुआ है। इमाम हुसैन का बदन मुबारक घोड़ों की टापों से पामाल किया गया, घोड़ों को बढ़ाया गया, मगर हुसैन की शहादत के बाद और कासिम जिंदगी में पामाल हुए। जब घोड़े यहाँ के वहां के यहाँ दौड़ने लगे ना, तो एक ही आवाज गूंज रही थी, चचा बचाइए, चचा मुझे मदद कीजिए, चचा मेरे पास आ जाइए। और जब हुसैन पहुंचे तो बदन इतना लंबा हो गया था। सैयद इब्न ताउस ने लिखा है कि ये रिवायत कि जिसका कद इतना छोटा था कि रकाबे काट कर पैरों तक रकाबे पहुंचाई गई, उसका कद हुसैन से लंबा हो गया था। और वो जो मशहूर रिवायत है कि बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अजर कमल अल्लाह, तकल्लुफ करके नहीं रोएंगे, सदादार बैठे हुए हैं। अज़ादारो हुसैन कुछ आगे बढ़े तो एक माँ है जो दाएं बाएं 2 बच्चों को लिए बैठी है, और वो माँ नाम सुनेंगे, वो अली की बेटी ज़ैनब। ओनो मोहम्मद, देखो कल मामू पे जान कुर्बान करनी है। अजरुकुम अल्लाह, आवाज़ें बुलंद है, अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अज़ादारो ये रात गुजर गई, कल का दिन आ गया, बस 2 मक्तल की रिवायतें सुन लीजिए। हुसैन करबला में अकेले हो गए। जब अली असगर का लाशा भी दफना चुके ना, तो कोई न था जो हुसैन की मदद करे। अब करबला के मैदान में हुसैन मौला उतरे, नजस पढ़ाए मेरे मौला ने, दुश्मन को मुखातिब करके कहा कि कोई है जो आए और मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े करे। ये कहकर हुसैन मैदान करबला में उतरे। 6 महीने के सफर से लौटने वाला एक मुसाफिर कूफे में दाखिल हुआ, नाम अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी है। जब कूफे में दाखिल हुआ तो देखा दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, कोई मर्द नजर नहीं आ रहा, कोई चहल पहल नहीं है। सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ कि आखिर कूफे वाले कहां चले गए। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, बेटा ये कूफे वाले कहां चले गए? कहा बाबा जल्दी घोड़ा तैयार कीजिए, कुछ फासले पर एक बयान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने जो कुछ किया है, और हाकिम में वक्त ऐलान है कि अगर कूफे का कोई मर्द उसे मारने न गया तो फिर सजा के तौर पर असीर किया जाएगा और उसे कत्ल भी किया जा सकता है। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में रह गए थे। अब्दुल्ला ने कहा वो बाकी कौन है, उसका नाम क्या है? कहा बाबा नाम नहीं बताया जा रहा, कह रहे बस मारने जाओ। कहता है मुझे नहीं, मुझे समझ में नहीं आया बाकी कौन है जिसे मारने ले जा रहे, हमें पता भी नहीं है। कहा मैं जब निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए तो मेरे लिए अतीक यमनी ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठकर रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था। मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी है और हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है। उसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, उसके बदन पर खून भी लगा हुआ है, उसे जख्म भी बहुत लग चुके हैं, मगर उसका रोब इतना है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती नजर आती है। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा तुम इसे अकेले से डरते क्यों हो? तुम तो हजारों की तादाद में हो, तुम एक आदमी से डरते क्यों हो? तो भागता हुआ सिपाही कहने लगा तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया ये कौन है, मगर मुझे इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, चंद जिरा के फासले पर मेरा घोड़ा उनके घोड़े के करीब आ गया। वो आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके करीब आया, इतना फासला रह गया था कि मेरा घोड़ा जस्त ले, एक मेरा घोड़ा टाप लगाए जस्त ले और मैं तलवार मार के उनका काम तमाम कर दूं। अब्दुल्ला कहता है मैंने तलवार खींच के घोड़े को एड़ लगाई, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब्दुल्ला करीब आओ। ये घबरा के खड़ा हो गया, ये कौन है जो मुझे नाम से पहचानते हैं? जब आगे नहीं बढ़ रहा था तो हुसैन ने अंगूठी उतारी, कहा ये अतीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके दे।
मैं बादी नहीं हूँ नबी का नवासा, मैं नबी का दीन बचाने हुसैन कर बनाया। अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, तलवार निकाली, मौला का दिफा करने लगा। मौला हुसैन आप हैं, मैं आपको नहीं बचाना, मुझे माफ करेंगे। इमाम ने फरमाया मजलिस खत्म कर रहा हूँ, मजलिस खत्म कर रहा हूँ, आप बहुत रो लिए। इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला वापस कूफे चले जाओ। मौला आपको तना छोड़कर कैसे चले जाओ? अब्दुल्ला चले जाओ वापस, मैं कह रहा हूँ वापस चले जाओ। चंद दिनों बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे कुछ चादर लाकर दे देना, मेरी बहने बेमखौफ का। या हुसैन तो अपने बाबा की कभी सर
سکتے ہیں شکل وہ تیری میری طرح ہے ان کی تجھے میرا بات تیری جیے گی کیسے ماں لاش اکبر پیدا کی ہے یہ خبر بات تیرے جیے گی کیسے ماں اب تو آصف نہ کر سکے گا میرا نایا رو رہا ہے قلم لانے والا شیر گئی تھی یہ رکھ کالے پہنائے شاہ امم لان کرتا پہ نہیں آسان بات تیرے جیے گی کیسے ماں لاش اکبر